اللہ رب العزت کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کو سکھایا، خلق الانسان جس رحمان نے انسان کو پیدا کیا، وعلمہ البیان اور وہ رحمان جس نے انسان کو بولنا سکھایا۔ حضرات دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ حضرات مذہب اسلام کے اندر تعلیم کی اتنی زیادہ اہمیت، فضیلت اور اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی پہلی وحی کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھو جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت نے تعلیم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے انسان کو پڑھنا سکھایا، خلق الانسان اور انسان کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کی بات اللہ رب العزت نے بعد میں فرمائی ہے اور علم کی بات شروع میں فرمائی ہے۔ ان آیت کریمہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے کہ علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تیسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العزت ایمان والوں اور علماء کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کے اور جو علم والے ہیں ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی حافظ قرآن انتقال کر جاتا ہے، جب کوئی حافظ قرآن اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب کوئی حافظ قرآن اس دنیا سے رخصت کر جاتا ہے، جب اللہ رب العزت کا یہ بندہ جو حافظ قرآن ہے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے زمین کے لیے ندا آتی ہے، اے زمین میرے اس بندے کے بدن کو کھانا مت، اے زمین میرے اس بندے کے بدن کو، جسم کو کھانا مت، اے زمین اس حافظ قرآن کے جسم کو کھانا مت۔ حضرات محترم، زمین عرض کرتی ہیں، اے میرے پروردگار عالم، اے میرے خالق و مالک، میں اس حافظ قرآن کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ اس حافظ قرآن کے سینے میں قرآن پاک، میں اس حافظ قرآن کے جسم کو کیسے گلا سکتی ہوں جبکہ اس حافظ قرآن کے سینے کے اندر تیرا مقدس کلام موجود ہے۔ میں اس حافظ قرآن کے سینے کو کیسے جلا سکتی ہوں، کیسے گلا سکتی ہوں، کیسے مٹا سکتی ہوں جبکہ اس کلام کے، اس حافظ قرآن کے جسم کے اندر، اس حافظ قرآن کے سینے کے اندر تیرا کلام محفوظ ہے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا فرض کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو 5 وقت کی نمازوں کی رکعات کا بھی پتہ نہیں ہے۔ بارہا لوگوں کو، بچوں کو دیکھتا ہوں میں کہ ان کو فجر کی نماز کی رکعتوں کا پتہ نہیں ہے، ظہر کی نمازوں کی رکعت کا پتہ نہیں ہے، عصر کی نماز کی رکعتوں کا پتہ نہیں ہے، مغرب کی نماز کی رکعتوں کا پتہ نہیں ہے، اور حالانکہ ہم کہنے کے لیے مسلمان ہیں، جبکہ ہمارا اسلام، ہمارا قرآن سب سے پہلے تعلیم، سب سے پہلا فوکس تعلیم کا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ اور آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا
آج ہمارا معاشرہ کس حالت میں ہے، کس پس مردگی کی حالت میں ہے کہ ہمارے بچوں کو نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ ڈھنگ سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا آتا ہے۔ اور میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے اچھے مدرس کو لے کر آئیں، اچھے پڑھانے والے کو لے کر آئیں، اس لیے کہ جب بچہ قرآن عظیم کی تلاوت کرے گا، قرآن پاک کو پڑھے گا، قرآن پاک کو سمجھے گا تو وہ آپ کی بھی تعظیم کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ آیت کریمہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس طرح کی جو والدین کے تعلق سے قرآن مقدس کے اندر آیت کریمہ ہیں، جب ان کی تلاوت کرے گا اور دیکھے گا، پڑھے گا کہ اللہ رب العزت نے والدین کا مرتبہ کیا فرمایا ہے، والدین کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کلام پاک کے اندر والدین کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ تو حضرات محترم، بچہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک، نیک برتاؤ تبھی کرے گا جب قرآن پاک اس کو پڑھنا آتا ہوگا، جب قرآن پاک کی تلاوت اس سے کرنی آتی ہوگی، جب قرآن پاک کی تلاوت اس سے اچھے سے کرنی آتی ہوگی اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا آتا ہوگا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گاؤں کا ماحول، گاؤں کے بارے میں تعلیم پر فوکس ہونا چاہیے، گاؤں کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم دینی چاہیے تاکہ ہمارے بچے اچھا قرآن پڑھیں، اچھی نمازیں پڑھیں۔ صرف یہ نہیں کہ اٹھک بیٹھک کر کے چلے آئیں، نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیں، نماز کو اچھی تمام رکعاتوں کے ساتھ پڑھیں۔ ایسا نہیں 2 رکعت جمعے کی دن نماز پڑھ کر کے بھاگ آئیں، ایسا بہت جگہ ہوتا ہے، بلکہ ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے آتے ہیں اور بھاگ آتے ہیں، اور باقی 4 رکعت 2 رکعت سنت 2 رکعت نوافل کہاں جاتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف علم کی کمی ہے۔ جب علم ہوگا تو بندے نماز پڑھیں گے، نمازوں پر اور جو اپنے علم ہے اس پر عمل کریں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں۔ منبر رسول پر جلوہ فرما علماء اکرام، معزز محترم محتشم، آج کے مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی خورشید عالم مصباحی صاحب قبلہ، جو کہ مسواسی سے تشریف لائے ہیں اور آپ حضرت قبلہ کے نورانی چہرے کی زیارت فرما رہے ہیں۔ صرف ہم بھی 10 منٹ لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل ماشاءاللہ اچھی ہے، نوجوان بھی یہاں پر کثیر جماعت سے حاضر ہیں، لیکن جو جلسے میں ادب اور احترام ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے آپ کو سلام کیا، سب سے پہلے آپ سلام کا جواب دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذي فضل سيدنا مولانا محمد على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔
غوث اعظم بمن بسرو ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایما مدد بغرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نہ رہے یا غوث اعظم بھی زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم بادہ توحید کے مت والو شماع رسالت کے پروانوں اولیاء امت کے جانثاروں غوث و خواجہ امام احمد رضا سے محبت کرنے والوں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اس رسول اقدس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ شمس الضحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا روزے محشر میں ہم سب گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے آقا مقام محمود پر سہارا دینے والے آقا اندھیری قبر میں سینے سے لگانے والے آقا حشر کے میدان میں چادر تطہیر میں چھپانے والے آقا آمینہ کے لخت جگر عبداللہ کے نور نظر امام الانبیاء نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبتوں کے ساتھ جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہمارے لالا پور کے جو نوجوان ہیں کافی ان کی محنتیں رہی، انہوں نے ماہ رمضان کے مہینے میں سب سے بڑی محنت یہ کری کہ انہوں نے تینوں مسجدوں کو سجایا اور سنوارا۔ یہ قابل مبارکباد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کام لینے کے لیے ان کو چنا ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا ان کے اوپر کرم اور احسان ہے۔ پھر اس کے بعد انہی نوجوانوں نے یہ مدعا اٹھایا کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک تعلیمی کانفرنس ہونی چاہیے جس سے ہمارے نوجوانوں کے اندر اسلامی ماحول آنا چاہیے، ان کی زندگی میں تبدیلیاں ہونی چاہیے۔ یہ سوچ کر ہمارے نوجوانوں نے، جیسا کہ ہمارے حیدر بھائی، صدام بھائی، ہمارے سونو بھائی اور شہزاد بھائی، فیضان بھائی، ان تمام لوگوں نے محنت اور مشقت کرنے کے بعد آج اس محفل کو سجایا ہے، اور ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو بھی مشن ہے، جو بھی ٹارگیٹ انہوں نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ مزید انہیں ترقی عطا فرمائے۔ اور یہ جو تعلیمی کانفرنس کا مدعا اٹھایا، اس کی انہوں نے بنیاد کو ڈالی، اور سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہوئی کہ ان لوگوں نے مدرسے میں ایک مدرس کو چننے کا ایک وعدہ کیا، یعنی کہ ایک قدم بڑھایا۔ دنیا کے اندر آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، سب دنیا تک محدود ہے، سب دنیا تک محدود ہے، کچھ بھی آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ ان لوگوں نے یہ مدعا اٹھایا، اور اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ جو تعلیمی کانفرنس، جو نوجوان یعنی کہ جو آنے والا مستقبل فیوچر ہے، ان بچوں کے لیے انہوں نے سوچا، اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے، اور جو بھی مشکلات، جو بھی پریشانی آئے، اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں تمام دور عطا فرمائے، اور اللہ انہیں خوب خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ اب آئیے گا اپنی گفتگو کا میں آغاز کر رہا ہوں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہترین مقرر آپ لوگوں کے سامنے بول کے چلے گئے، ہمارے والد محترم بزرگ جو ہے یہاں پر موجود ہے، اور ہمارے مفتی صاحب قبلہ، سابق امام ہمارے مولانا قاری انوار عالم صاحب قبلہ، مولانا فہیم صاحب قبلہ، اور جتنے بھی یہاں پر
لالا پور کے فارغ شدہ علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، سب نے آپ کے سامنے اپنا اپنا ایک انداز رکھا، انہی کا سننے کے بعد میں کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔